بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد 6 رمضان المبارک بروز منگل 1447 ہجری پیش ہے قرآن کریم کی تاریخ۔ کتابت قرآن کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں۔ جنگ یمامہ ملک نجد میں ایک شہر ہے، اس میں قبیلے بنو حنیفہ کا ایک شخص جس کا نام مسیلمہ تھا مدعی نبوت ہوا۔ 11 ہجری کے آخر میں خلیفہ اول نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اور انجام کار نہایت خوریزی کے بعد صداقت کی فتح اور کذب کی شکست ہوئی۔ علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ 1100 مسلمان شہید ہوئے، اور بعد کا بیان ہے کہ 1400 مسلمانوں نے جام شہادت پیا، جس میں 70 قرآن کے قاری تھے، اور باطل پرستوں کے 14,000 آدمی تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شرح صدر۔ اس جنگ کے فوراً بعد حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے طلب کیا۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ اس جنگ میں قرہ کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی ہے، جس سے ضیاء قرآن کا اندیشہ لاحق ہو گیا ہے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے عمر سے کہا کہ جو کام آپ نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ حضرت عمر کے بار بار اصرار کے بعد مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے مجھ سے فرمایا کہ تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہذا تم قرآن کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار۔ جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ کار کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ اس کی تفصیل یہ ہے، چونکہ حضرت زید خود حافظ قرآن تھے، لہذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کے جو مکمل نسخے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ لیے گئے تھے، آپ ان سے بھی قرآن نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر ان میں سے صرف کسی ایک طریقے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کی کوئی لکھی ہوئی آیت موجود ہو وہ حضرت زید کے پاس لے آئے۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 14۔ اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو وہ مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے، وہ بھی اس کی توثیق کرتے تھے۔ نمبر 3، کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک کہ 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی ہو کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ نمبر 4، اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کو ان مجموعہ کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے۔ اس صحیفے کی خصوصیات۔ بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زبردست احتیاط کے ساتھ آیات قرآنی کو جمع کر کے انہیں کاغذ کے صحیفوں پر مرتب شکل میں تحریر فرمایا۔ الاتقان جلد 1 صفحہ 60۔ لیکن ہر صورت علیحدہ صفحے میں لکھی گئی، اس لیے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں پر مشتمل تھا۔ اصطلاح میں اس نسخے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی خصوصیات یہ تھی۔ نمبر 1، اس نسخے میں آیات قرآنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب تھی، لیکن صورتیں مرتب نہیں تھی، ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ نمبر 2، اس نسخے میں 7 حروف جمع تھے۔ نمبر 3، ہر نسخہ خط حیری میں لکھا گیا تھا۔ نمبر 4، اس میں صرف وہ آیتیں درج کی گئی تھی جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 5، اس کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتب نسخہ تمام امت کی اجماعی تصدیق کے ساتھ تیار ہو جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔
عہد عثمانی اور جمع قرآن۔ آذربائیجان والوں نے جو معاہدہ خلیفہ دوم کے زمانے میں 22 ہجری میں کیا تھا وہ خلیفہ سوم کے زمانے میں توڑ دیا۔ اس پر خلیفہ سوم نے 25 ہجری میں ولید بن عقبہ کو آذربائیجان پر متعین کیا اور ولید نے پھر دوبارہ اسے فتح کیا، اور 25 ہجری ہی میں حضرت عثمان نے قرآن لکھا ہے۔ اگرچہ ابن خلدون اور کامل ابن اسیر وغیرہ مورخین نے لکھا ہے کہ 30 ہجری میں یہ قرآن لکھائے گئے، مگر علامہ ابن حجر شارح بخاری فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، در حقیقت یہ 25 ہجری میں ہوا۔ دیکھیے تفصیل تاریخ القرآن از مفتی عبداللطیف رحمانی صفحہ 134۔